بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں جب کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے، شمس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے بنانے کی، اور یہ بنا بھی لیتا ہے، تو بنانے کے بعد تو اس چیز کے اندر پھوٹک وغیرہ جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے یا البتہ تانبا جو ہے اس کو لازل کرنے کے لیے کہ یہ سفید ہو جائے اور لازل ہو جائے، تو اس کے لیے میں ایک ترکیب آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، اس میں جو چیزیں لینی ہیں ان میں سے سب سے پہلے گندک لینی ہے، آملہ سار صاف ستھری تقریباً 1 چٹانک، اور اس کے بعد کافور لینا ہے ڈیلی والا انڈین، بالکل صاف ستھرا دانے دار، تو یہ بھی تقریباً 1 چٹانک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے گندک کا تیزاب، تو یہ تقریباً آدھا سیر لینا ہے۔ اب آپ کو ایک پلاسٹک کا ٹب چاہیے بڑے والا، تو اتنا بڑا بھی نہ ہو، تقریباً ایسا اتنا ہو کہ جس کے اندر تقریباً آپ کا 5 کلو پانی جو ہے وہ آ سکے، اور وہ پلاسٹک کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی سلور کا لیتے ہیں یا لوہے کا لیتے ہیں یا تانبے وغیرہ کا لیتے ہیں اس طرح کا، تو آپ کا جو گندک کا تیزاب ہے وہ اس کو کھا جائے گا، تو آپ نے پلاسٹک کا لینا ہے۔ یہ بڑی چیز جو ہے وہ نوٹ ضروری یاد رکھنے والا ہے۔ تو اب آپ نے اس کے اندر 3 سیر پانی جو ہے وہ ڈال لینا ہے۔ تو اس پانی کے اندر سب سے پہلے پاؤڈر کی ہوئی، صفوف کی ہوئی جو گندک آملہ سار ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ آٹا کیا ہوا جو کافور ہے وہ آپ نے ڈال دینا۔ اب آخر میں آپ نے گندک کا جو تیزاب ہے تو وہ آپ نے اس کے اندر چھوڑ دینا ہے، پانی کے اندر، جو پانی جس ٹب کے اندر آپ نے پانی رکھا ہے۔ تو اب ایک دم جب آپ اس کے اندر گندک کا تیزاب ڈالیں گے پانی کے اندر، تو اس کو جوش آ جائے گا۔ جب وہ جوش مارے گا تو جوش آنے کے بعد، چکر کھانے کے بعد، تو ٹب کے کناروں کے ساتھ ایک بورا لگنا شروع ہو جائے گا۔ جو بورا لگتا جائے وہ آپ نے کسی چمڑے کی ٹاکی لے کر تو وہ اتار کر، تو جو جیم والی شیشے کی شیشی ہوتی ہے بڑے منہ والی، تو اس کے اندر آپ نے وہ جمع کرنا شروع کر دینا۔ چمڑے کی ٹاکی نہ ہو تو پھر آپ کسی چھڑی وغیرہ کے ساتھ بھی اتار سکتی ہیں، اور اتار کر تو وہ بورا جو ہے وہ آپ نے شیشی کے اندر جمع کرتے جائیں، بعد میں وہ خود خشک ہو کر تو پاؤڈر بن جائے گا۔ اب یہ پاؤڈر جو ہے یہ ایک بڑی کام کی چیز ہے۔ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، شمس وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کے اندر پھوٹک آ جاتی ہے، تو اس پھوٹک کو دور کرنے کے لیے یہ پاؤڈر آپ کو کام دے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ تانبے کو لازل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاؤڈر جو ہے وہ آپ کو کام دے گا۔ یہ پاؤڈر تانبے کو مصفا بھی کرتا ہے، لازل بھی کرتا ہے، اور تانبے کو سفید بھی کر دیتا ہے۔ تو حضرات اکرامی قدر، میں نے یہ ترکیب جو آپ کی خدمت میں رکھی ہے یہ بڑی نایاب ترکیب ہے اور بڑی انمول ترکیب ہے۔ ایسی چیزیں عام لوگ جو ہے وہ بتانے سے کتراتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، ادھر سے ہم نے دنیا کو چھوڑ کر ہم نے عالم برزخ کی طرف کوچ کر جانا ہے، تو یہ ادھر کا علم ہے، کیوں نہ انسانوں کے پاس چھوڑ کر جائے انسان۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان شوقین ہیں تو کیمیا گری کے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور ساتھ ہی یاد رکھنا، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو افضلیہ طبی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور
بیل آئی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں، اور پھر اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ مشورے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دینے سے تو کامیابی کی جو راہیں ہیں وہ کھلتی ہیں۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔